اولاد میں جلال صاحب نے جس طرح فیلنگز کو پورٹرے کیا ہے نا، میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا یوٹیوب پہ، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اوور ہو، لیکن پچھلے دنوں ہم گھر میں پینٹنگ کر رہے تھے اور ایک بزرگ سا پینٹر تھا، ایسے باتوں سے بات نکلی تو اس نے کہا کہ بیٹا جب آپ باپ بنو گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں وفادار ہوتی، اور مجھے اس کے دکھ محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کوئی نہ کتابی بات کر رہے ہیں نہ یا کوئی ایوے بول رہا ہے، یہ اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہے، اور ایکسپیرینس جب لوگ بتاتے ہیں وہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے جو ریالٹی ہی ہوتی ہے۔ اور پچھلی دنوں اگر آپ نے ڈیلی پاکستان پہ ایک بزرگ بابے کا انٹرویو سنا ہوتا، یاسر شامی نے جو لیے ایک کان میں وہ رہ رہے اپنے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اینڈ وہ سارا کچھ، تو آپ کو ریالٹی بھی دکھائی دے گی، اس طرح صرف ڈراموں میں نہیں ہوتا، ڈراموں میں وہی ہوتا ہے جو ہمیں ریالٹی میں نظر آتا ہے، لیکن جب اسے ہمیں اسکرین پر دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے اب صفائی کے ساتھ اپنا دوغلا پن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہیلو ایوری باڈی، دس از می فرام فرسٹ ڈراما ریویوز، اور آج ہم بات کریں گے 6 ایپیسوڈ سے لے کر 11 ایپیسوڈ تک جو بھی سٹوری میں ہو گیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بالکل بریف کر کے بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ایپیسوڈز نہیں بھی دیکھے ہیں تو آپ کو سٹوری کا بالکل پتہ ہو جائے گا۔ اور ایپیسوڈ 11 جو ہے بہت ہی کمال کا ایپیسوڈ بھی تھا، اس طرح روشانہ نے اپنے فیلنگز کو ایکسپریس کیا ہے ایپیسوڈ 11 میں، اور جو فیلنگ آڈینس کو آ گئی ہے مجھے خاص طور پر آ گئی ہے وہ تو خیر میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایپیسوڈ 6 سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر مسکان اور اس کی ماں کی چالاکیاں زور پکڑ گئی ہے اور وہ اپنے بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ مسکان کے نام یہ گھر لکھنا ہی لکھنا ہے اور بلیک میلنگ انتہائی درجے کا سٹارٹ ہو چکی ہے، اور بلال جو ہے وہ بلیک میل بھی ہو گیا ہے، اور ایپیسوڈ 7 میں آ کے اس نے خودکشی کرنے کی ٹھوس کوشش بھی کری ہے، جو کہ بعد میں عدنان نے یہ سارا ملبہ مسکان اور اس کے امی کے سر ہی ڈالا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا ہے۔ اور اگر بات کروں یہاں پر میں فروہ کی جو کہ عدنان کی بیوی ہے، وہ کائنڈ آف انٹرسٹنگ کریکٹر ہے، سم ٹائم وہ اپنے لیے سٹینڈ لینے کے ساتھ ساتھ پورے گھر کے لیے سٹینڈ لے لیتی ہے، اور جو بات اسے ہضم نہیں ہوتی وہ دڑہلے سے کہہ لیتی ہیں، خواہ اس کی کانسیکوینسز کچھ بھی ہوں، سم ٹائم وہ اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 7 میں بلال نے کر دی خودکشی، اور اگر ہم یہ ایپیسوڈ 7 کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ بلال نے کر دی خودکشی اینڈ یہ وہ ہو گیا۔ ایپیسوڈ 8 اور 9 میں سارا ڈرامے کا سین یہی ہوتا ہے کہ جو بلال نے کارنامہ کیا ہے، ماں باپ جو ہیں وہ اس بات کو سیریس لے کر گئے ہیں اور مسکان کے ہاں چلے گئے ہیں ان کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے، اور یہاں پر فروہ جو ہیں اس کے دماغ میں شیطانی پن چل ہی رہی ہے، وہ مان نہیں رہی ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے یہاں پر کہ مسکان نے اور اس کے ماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا وداؤٹ اینی کنڈیشن، جو کہ یہاں پر جلال صاحب نے عدنان کو اور بیٹوں کو نہ صرف اتنا عدنان کو یہی بتایا ہے کہ وہ راضی ہو گئے، ہم نے اس کے منتیں وغیرہ کر دی، وہ لوگ راضی ہو گئے اور بلال کی شادی ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر دھماکے دار انٹری ہو جاتی ہیں خرم کی، خرم کو کیسے بھول سکتے ہیں، وہ ایک انتہائی لفظ بھی مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ کیا بولوں میں اس لڑکے کے لیے، لڑکا تو خیر نہیں ہے، اس بندے کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ اتنا ہی 0.5 بر ہے کہ بس بات ہی نہ کرو، اس کے کوئی فیلنگ ایموشن نہیں ہے، اور اگر اس کو کچھ فیل ہو بھی جائے تو وہ ایکسپریس بالکل بھی نہیں کرتا، بس اس کو پیسے اور پیسے یوز نہیں کرنا کیسے ہیں بھائی، 2 لاکھ سیلری ہے تمہاری، کیا کرو گے، قبر میں لے جانا ایسے۔ اور ایپیسوڈ 9 اور 10 میں یہ ڈراپ سین ہوتا ہے جب بلال کی منگنی ہو رہی ہے، آئی تھنک یا شادی ہو رہی ہے، تو وہاں پر خرم کو یہ پتا چل جاتا ہے اسی مینیجر سے، اسی پروفیسر یا افسر جو بھی تھا اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے باپ نے تو سارا ہاؤس جو ہے گھر وہ تو کر دیا ہے اپنے بہو کے نام، ان کے نام، اس کو لگ جاتی ہے تب، اور وہ آ کے سب کچھ رکوا کے اینڈ اپنے سارے فیملی کو ایک کمرے میں لے آتا ہے اور وہاں پر سیدھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے کیوں
یہ گھر مسکان کے نام پر کر دیا ہے۔ تو یہاں پر آ کے عدنان کو بھی لگتا ہے کہ واٹ ہیپن، کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، دھوکہ ہو گیا ہے۔ اب جتنی بھی ساری دنیا کی مشکلات ہے، جتنی بھی دلالت ہے، وہ آ کے پیرنٹس پر رک جاتی ہیں، کیونکہ آگے جو بھی ہونا ہے وہ ان کے اپنے ڈیسیجن پر ہونا ہے۔ جو بھی آپ نے ایپیسوڈ 11 میں دیکھا ہے یا 10 میں جو دیکھا ہے وہ سارے ان کے ڈیسیجن پر ہو گیا ہے، لیکن میں یہاں پر تھوڑا بہت بلیم ضرور کروں گا اس پیرنٹس کو بھی، کیونکہ آپ نے اتنے ہی انصاف کرنی تھی، باقی جو پروویڈنٹ فنڈز ہے آپ کے پاس وہ اپنے بیٹوں کو ہی دینا تھا، تو یہ بیٹی بھی آپ کی تھی۔ اس ٹائم پہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میری ایک بیٹی بھی ہے اور اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بیٹوں کے ہاں چھوڑ دیا۔ ایک بیٹے کا اگزامپل تو آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ نے یہ رسک لے لیا اور سارا ملبہ اپنے بیٹوں پر ڈال دیا کہ نہیں یہ میرے لیے کریں گے اور خیال بھی رکھیں گے، میری بیٹی کا شادی کے لیے بھی خرچہ دیں گے، اور معصومانہ سا وہ پوچھ بھی رہی ہے۔ کون ہوتا ہے کہ پورا چیک دوسرے کو پکڑا کے کہے کہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا آپ خیال رکھو گے؟ اس زمانے میں کوئی رکھے گا اس طرح؟ اور جب پھر ایسے بیویاں آپ کو ماشاءاللہ ملے فروا جیسی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اور ان سے سارے چکروں میں بلال کی شادی ہو جاتی ہے، اینڈ یہاں پر آتی ہے روشنا کی شادی۔ اور جب روشنا کی شادی آتی ہے تو ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے پاس پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہ کچھ تو کر سکیں۔ اب آتا ہے مین پوائنٹ یہاں پر کہ جلال صاحب اپنے بچوں کو آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ آپ اپنی بہن کے لیے کچھ کرو، جہیز اکٹھا کرنے کے لیے آپ کچھ کنٹریبیوشن کرو، اور کنٹریبیوشن بھی بڑی کمالی کنٹریبیوشن ہے۔ عدنان صرف 10,000 دے دیتا ہے اور خرم بھائی صاحب جو ہے وہ 20,000 دے دیتا ہے آفٹر 2 to 3 hour ویٹ اپنے باپ کو۔ کیا کمینگی ہے ویسے یہ بھی، لیکن بلال وہ ایک الگ ہی دنیا میں اب رہ رہا ہے، کیونکہ اس کی بیوی صاحبہ نے جو اپنی اسی گھر پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ صرف کاغذی قبضہ نہیں ہے، اس نے دل جان دماغ سب کچھ سے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ یوز بھی کر رہی ہے ان ساری سچویشنز کو۔ بلال کی بیوی جو ہے نا مسکان کی، اس کی صرف ایک ہی پرابلم ہے، سارے لوگ مرے باڑ میں جائے لیکن بس وہ خوش رہے، خواب بلال ہی کیا سوچ رہا ہو کیا نہیں سوچ رہا، کوئی نہ فرق پڑتا ہے ان کو، بس وہ اپنی اماں کی نقش قدم پر چلتی ہیں، اور یہاں پر جو اس کے دل میں آتا ہے وہ جلی کٹی کسی کو بھی پکڑ کے سنا دیتی ہیں، اور ان کے ملازمہ ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی وہ جو دل میں آتا ہے سنا دیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ this is my house۔ یہ تو ایک سارا خلاصہ ہو گیا ایپیسوڈ 6 سے ایپیسوڈ 10 کا۔ اگر ہم بات کریں ایپیسوڈ 11 کا یہاں پر، تو 11 ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ ہیں، کیونکہ یہاں پر دو کریکٹرز میں کہوں گا کل کے سامنے آئے ہیں، ان کے جو ایموشنز تھے، ان کے جو فیلنگز آپ کو نظر آئی ہے، میں کیا بتاؤں کس طرح فیلنگز تھی۔ جب روشانہ رو رہی ہے اپنی ماں باپ کے ہاں گود میں سر رکھ کر، وہ رو رہی ہے اور وہ سارے شکوے کر رہی ہے کہ آپ نے ماں باپ سے کہ آپ میرے لیے ان سے ہاتھ نہ جوڑیں، اور وہ سارا اپنے سارے بھائیوں کو جب کڑی کڑی سنا دیتی ہے، سو دیٹ واز ریئلی گڈ۔ اور جب وہ اپنی ایموشنز وہ جو رو رہی ہے، لٹرلی آپ کو رونا آ جائے گا اگر آپ میں تھوڑی سی فیلنگز ہوگی تو۔ اور یہاں پر میں روشانہ کی کریکٹر اور اس کی ایکٹنگ کو بہت ہی اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ اس نے بہت ہی کمال طریقے سے یہاں پر یہ سارا سین کریٹ کر لیا ہے جو آڈینس کے دل کو جا کے لگا ہے، تو دیٹس ریئلی گریٹ فار ہر۔ اور یہاں پر روشانہ کی شادی کے لیے صرف ایک ہی پلس پوائنٹ تھا جو کہ وہ اب نہیں رہا، اور وہ تھا ایک زیور کا ایک ہار سیٹ جو بھی تھا، وہ چرا لیا ہے مسکان بھائی صاحب ہی اسے کہہ سکتے ہیں، ویسے اس نے چرا لیا ہے مسکان نے، اور مونی نے اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن مونی جو ہے وہ ایک معصوم سا کریکٹر ہے، اسے جو بھی سمجھائے دوسرا تو یہ سمجھے کہ بس ہم نے جو کہا یہ مانے گی، وہ اتنے انوسنٹ طریقے سے بات کرتی ہیں کہ لوگ سمجھ ہی جائے آتے ہیں کہ یہ سچ بول رہی ہے، لیکن یہاں پر مسکان بھڑک جاتی ہے اور وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہی کہ میں نے چوری کر دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، چوری اور اوپر سے سینہ زوری، تو یہ مثال شاید اس کے لیے فٹ بیٹھ رہا ہو، شاید تو بالکل نہیں، اس کے لیے مسکان کے لیے مثال بالکل فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ بیٹی بھی کس کی ہے، اس کی ماں بھی آتی ہے غراتے ہوئے، اور یہاں پر
सब कुछ रोक लेती है कि मेरी बेटी की तलाशी नहीं लेनी, मेरे बेटी के कमरे की तलाशी नहीं लेनी है। और ये सजेशन दे दिया था फरवा ने कि अभी इनके कमरे की तलाशी ले देते हैं और पानी का पानी, दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहती है कि नहीं लेनी, और वो ये अपनी बेटी को साथ लेके घर चली जाती है और ये कंडीशन रख लेती है कि आप सारे घर वाले आके मेरे घर और मुस्कान से माफी मांगोगे तभी मुस्कान यहाँ पर आएगी, वरना वो नहीं आएगी। और यहाँ पर अदनान और फरवा की सब्र का इंतहा हो चुकी है और अदनान ने साफ साफ कहा है कि मैं बिल्कुल भी तो नहीं जाऊंगा वहां पर उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध के बाहर चला जाऊं। वो वैसे भी वो बाहर जाने के लिए तैयार हो चुका है और दुबई में उसकी जॉब भी लग चुकी है, तो वो अपनी बेबी समेत बच्चों समेत वो जा ही रहा है। तो बाद में जाने से पहले अभी जाए इज्जत के साथ तो बड़ी बेहतरी होगी। और बिलाल जो है वो तो बड़ा अल्लाह मियाँ का गाय समझ है खुद को, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। वो सारा कुछ जान के भी अब यकीन ही नहीं करता कि कौन सही है कौन गलत है। वो सब कुछ जानते हुए भी फैसला नहीं कर सकता। तो भैया कहाँ से लानत पकड़ के अपने मुंह पे दे मारो। और इन सारे जेवर वगैरह का सिनारियो का अभी तक खुर्रम को पता नहीं है, वो क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, वो तो हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ एपिसोड 11 की प्रोमो, एपिसोड 12 की प्रोमो जो आई है, तो उसमें बड़ा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिलाल ने अपने बाप का हाथ रोक लिया है जब वो चपेट खाने के लिए रेडी नहीं था। तो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सीन में ही आप देख लेते हैं कि जलाल साहब अपने बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जाएगा यहाँ से, इस घर से। तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कहानी जारी जा रही है और जो नहुसत मुस्कान के मुंह से यहाँ पर टपक रही है तो यो तो अलग ही इंतहा है। आप लोगों को क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।